الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز دوستو، آج 18 مارچ 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے اور شعبان المعظم کا مہینہ اپنی آب و تاب سے شروع ہے اور رمضان کی آمد ہے۔ شعبان کے مہینے میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر حضور پاک کے 3 مخلص صحابہ کے لیے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 117، 18، 19، 20 اتری تھی۔ اسی کے متعلق میں آپ کی خدمت میں چند معروضات رکھوں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے جو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ پر قائم رہنا چاہیے، چاہے اپنا نقصان ہوتے ہوئے نظر آئے یا اپنا فائدہ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ یہ سورۃ توبہ ہے، سورۃ نمبر 9 ہے اور اس کی آیت نمبر 118 ہمارے آج کی گفتگو کا عنوان کے محور ہے۔ میں پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ سن لیں، پھر میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ فرمایا وہ 3 شخصیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے سے پیچھے رہ گئے اور حال یہ تھا کہ ان حضرات پر زمین باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو گئی اور ان پر اپنی جانیں بھی تنگ ہوتی نظر آئیں، اور یہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اب سوائے اللہ کے ہمیں کوئی اس معاملے سے نہیں بچا سکتا۔ پھر اللہ نے ان پر رجوع رحمت فرمایا تاکہ یہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور توبہ کر لے اور اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ بے شک رب کریم بڑی توبہ قبول کرنے والا اور اگلی زندگی پر رحمت کرنے والا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تبوک پر جا رہے تھے۔ یہ تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر دور شمال کی طرف ہے، ملک شام کی سرحد شمار ہوتی ہے۔ دومت الجندل ایک علاقہ ہے۔ یہ دومت الجندل جو ہے رسالت مآب علیہ السلام نے اس سفر میں اس کو فتح کیا ہے۔ میں نے اس واقعے کو پڑھا تو بہت عرصہ پہلے تھا، لیکن خود ان علاقوں میں ایک جگہ وزٹ کر کے میں نے ان جگہوں کو دیکھا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کا صوبہ ہے، اب تو مدینہ منورہ ایک صوبہ ہے، منطقہ ہے، یہ تبوک اسی کا حصہ ہے۔ میں نے الحمدللہ 1 دن اور 1 رات تبوک میں گزارا ہے اور پھر اس کے راستے میں مختلف اوقات ہمارے گزرے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر جو ہے یہ ایک طرف 15 دن لگتے ہیں آپ علیہ السلام کو، یعنی 15 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے میں لگے۔ اس وقت تو سواریاں جانوروں پہ ہی سفر ہے۔ آج میرے خیال میں اس 1000 کلومیٹر پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بھی ٹائم لگے تو میرے خیال میں 9 گھنٹے سے 9.5 گھنٹے میں آپ سعودیہ کے روڈ کی حیثیت سے بتا رہا ہوں تو آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ زیادہ ہو تو 10 گھنٹے پر، اس سے زیادہ آپ ٹائم نہیں لگتا۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب بھی جہاد کا سفر فرماتے الا ورّا فیہ، حدیث میں آپ علیہ السلام واضح نہ فرماتے ادھر جانا ہے یہ کام ہے، فرماتے ہم نے اس طرف کی رخ کا ارادہ کیا تاکہ دشمن تک اس کی اطلاع نہ ہو۔ یہ پہلا سفر ہے، آپ علیہ السلام نے کھل کے بتا دیا ہم نے تبوک جانا ہے۔ اچھا وجہ کیا تھی؟ 2-3 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ کہ اتنا لمبا سفر صحابہ کرام نے جہاد کا پہلے نہیں کیا آپ علیہ السلام کی معیت میں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ شدید گرمی تھی، تو اگر اتنا لمبا سفر کرنا ہے تو اس راستے کی ضروریات کے حساب سے تیاری بھی کر لی جائے۔
اور تیسری وجہ یہ تھی کہ مکہ مدینہ طیبہ کے باسیوں کا جو گزر بسر تھا وہ مدینہ کی فصل پہ تھا، اور وہ مدینہ کی فصل کھجور ہے، اور فصل کاٹنے کے 2-4 دن ہی آئے ہوئے ہیں، اب آخری دن ہے، بس فصل پکے گی، یہ فصل کو کاٹیں گے، اس کے بعد اس فصل کو بیچیں گے، اور 1 سال ان کا گزر بسر اسی پہ رہے گا۔ اب یہ اس کو چھوڑ کے جا رہے تھے۔ یہ 3 باتیں تھی تو کھلا کھلا بتا۔ صحابہ کرام نے تیاری کی اور سچے ساتھ چل پڑے۔ کچھ لوگوں نے، منافقوں نے، جو اپنے شکل میں غیر کا نمائندہ ہوتا ہے منافق، اس نے یہ کہا کہ گرمی بہت سخت ہے، کچھ دنوں سفر مؤخر کر دیا جائے۔ تو قرآن کریم نے صورت میں آیت اتاری کہ جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی باغات پکے ہوئے ہیں، کہ جی دنیا میں رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے اس وقت لے لی تھی، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اس پر تھوڑی ہے۔ یعنی ایک ایک مسئلے کو حل کیا جاتا تھا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا، چند کچھ معدود بندے پیچھے چھوڑے۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی جہاد کے سفر پہ جاتے معذور چھوڑ دیتے، بچے چھوڑ دیتے، خواتین مدینہ طیبہ میں ہوتی، یا اس شخص کو چھوڑ دیتے جس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان معذورین کا امام بنا جاتے، یا باقی ماندہ جو لوگ تھے مسجد نبوی کا انتظام و انصرام سنبھالنے کے۔ اکثر ایک صحابی ہیں، نابینا ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبوبت میں حضور پاک علیہ السلام کے نائب کے طور پہ مسجد نبوی میں فرائض منصبی سر انجام دے۔ اس سفر میں ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بولا کہ آپ عبداللہ کی جگہ رہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ بہادر، نڈر، شیر خدا، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، حضرت علی المرتضیٰ کے یہ ذہنی توقعات کے خلاف فیصلہ آیا، لیکن حکماً تسلیم کیا۔ دل میں تو کچھ بات تھی نا کہ یار میں صاحب تلوار ذوالفقار ہو کر بھی گھر میں بیٹھوں، تو یہ دل چہرے پر بعض اوقات کیفیات لے آتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ایک گھر میں زندگی گزاری ہے۔ تو حضرت علی کو چہرے کو دیکھ کر حضور نے فرمایا علی پریشان ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے جی ہاں یہ بات ہے، اب میں رہوں گا تو پیچھے منافق رہیں گے، یا یہ بچے رہیں گے، یا معذور رہیں گے، یا عورتیں رہیں گی، میں رہوں گا، بس اسی لیے دل تنگ ہے، لیکن آپ کا حکم ہے میں رہوں گا۔ دلی کیفیت آپ نے پوچھی، میں نے عرض کر دی۔ تو آپ علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا اما ترضا، تجھے راضی ہونا چاہیے، ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، آپ اور میری نسبت تو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ حضرت موسیٰ جب سفر پہ جاتے تھے، کوہ طور پہ 40 رات اعتکاف کے لیے گئے، حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ گئے، تو فرمایا پیچھے کسے چھوڑ گئے؟ کہ جی اپنے بھائی حضرت ہارون کو۔ کہ تو بھی میرے چچا کا بیٹا ہے۔ اب تسلی ہوئی، خیر رسول اللہ اب میں راضی ہو گیا۔ اب اما ترضا کی وجہ سے حضرت علی کو ہم المرتضیٰ کہتے ہیں، علی المرتضیٰ، جو حضور پاک نے وہاں یہ بات فرمائی۔ آپ علیہ السلام چل پڑے، رسول اللہ کے ساتھ تمام مخلصین گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں تو 1,00,000 فوج لے کر آنے کا جھوٹا دعویٰ ثابت ہوا کہ وہ ہرقل لایا تھا اور 1,00,000 رومی فوج لایا تھا۔ ایک روایت ہے کہ اس نے لائی تھی لیکن وہ ڈر گیا تھا کہ یار یہ 1,000 کلومیٹر دور نکل کے مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے۔ غالباً اس وقت مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کوئی 30,000 کے لگ بھگ ہے، تو یہ اتنا دور آ کے میرا مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ تو ہمیں کچی موٹیاں ہماری چبا جائیں گے۔ تو کہتے وہ ڈر کے مارے واپس ہو، وہ نہ آیا، ایک رعب طاری ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا 20 دن کا قیام تو تبوک میں ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں قیام کے ابھی بھی آثار ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار آپ نے دیکھنے ہو نا، میں نے دیکھا ہے تبوک میں، وہاں مساجد ہے نا، مسجد کی مینار پہ 2 قسم کی علامتیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک مینار وہ ہے جس پر چاند بنا ہوا ہے لیکن آدھا چاند، فل مکمل گول نہیں، آدھا چاند۔ اور 2-3 مساجد وہ ہیں جس پر پورا گول چاند ہے مینار کے اوپر۔ تو وہاں ایک بزرگ نے ہمیں بتایا کہ جہاں آپ علیہ السلام کا خیمہ تھا اور جہاں صحابہ کے خیمے تھے یہ فرق ہے۔ جہاں صحابہ کے خیمے تھے یہ آدھے آدھے چاند کی مساجد وہاں بنائی ہوئی ہیں، اور جہاں حضور پاک کا خیمہ تھا یہ فل چاند والی جگہ یہ ہے، وہ آج بھی قائم ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ واپس آنے لگے نا، اور یہ خبریں پہنچ گئیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک سپر طاقت کو مرعوب کیا ہے، تو 3 صحابی ہیں، 2 بدری ہیں اور 1 غیر بدری ہے۔ ایک ہے کعب بن مالک، ایک ہے مرارہ بن ربی،
ایک ہے ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ. وہ دونوں تو ادھیڑ عمر کے ہیں، لیکن حضرت ہلال ابن کعب بن مالک یہ نوجوان ہے. اب یہ کہتے ہیں میں نے دل میں اپنے دل سے ایک جنگ لڑنا شروع کی کہ تو کیا کر بیٹھا. ہوا کیا تھا، 2 سواریاں بہترین قسم کی خرید رکھی تھی اور کہا تھا حضور کے ساتھ جاؤں گا. سستی ایسے ہوئی، کبھی خاندان، کبھی گھر بار، کبھی باقی معاملات، کبھی فیملی کو ٹائم، کبھی یہ یار بڑی تگڑی سواری ہے تیرے پاس، اتنا تیز گھوڑا ہے. حضور پاک آج چلے گئے نا، یہ 2 دن بھی آگے چلے جائیں میں دوڑا کے پہنچ جاؤں گا. یہ دل کو تسلی دیتے رہے. کہتے ہیں اس تسلی اور گمنڈ میں آپ علیہ السلام کی واپسی ہو گئی اور میرے اوپر اس محبت پہ قیامت گزر رہی تھی کہ سامنا کیسے کرو گے. نہ اجازت لی تھی، نہ حضور نے اجازت دی تھی، تیاریاں بھی عروج پہ تھیں اور سب کچھ معلوم تھا، اور یہ کیا کر بیٹھے. اچھا حضرت کعب بن مالک فرماتے مجھے یہ نہیں پتا تھا میرے ساتھ 2 اور سچے مسلمان بھی اس طرح کی کیفیت میں ہیں، میں خود کو اکیلا سمجھ رہا تھا. کہتے ہیں اب 2-3 باتیں ہوئی. مجھے میرے گھر سے کچھ فیملی ممبر نے مشورہ دیا آپ علیہ السلام آئیں گے، رحیم و کریم مزاج حضور پاک کا، بس معافی مانگ لینا کام بن جائے گا، کہنا میں مصروف تھا یہ وہ فلاں. ہر جنگ میں ساتھ شریک ہے سوائے جنگ بدر کے، 25 جنگوں میں رسول اللہ کے ساتھی ہیں، تو معافی ہو جائے گی. کہتے ہیں آپ علیہ السلام تشریف لائے، مسجد نبوی بیٹھے. رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے وہ جھوٹے منافق بھی آئے جن کو اصل اپنے باغوں کی پڑی ہوئی تھی. وہ آئے اور خدا کی قسم اللہ جانتا ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، مجبوری تھی نہیں جا سکے، بیمار تھے، یہ جھوٹ بولتے گئے. یعتذرون علیکم قرآن کریم میں ہے نا. تو رب کریم نے آپ علیہ السلام پر یہ بات کھول دی کہ جھوٹے ہیں، لیکن ظاہری کیفیت پہ رسول اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تمہارا باطن اللہ کے حوالے، تمہارا دل اللہ کے حوالے، ظاہری بات ہے ٹھیک ہے اوکے چلو چلو چلو، یوں کہتے ہیں. یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں لائن میں سچے صحابی، ان کو کسی نے کہا جا تو بھی کہہ دے. یہ جب آگے ہوئے نا اللہ کے رسول کے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، یقین مانے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس صحابی نے جھوٹ نہیں بولا اور سچ بولنے کا انداز کیا اختیار کیا. آپ علیہ السلام کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں جھوٹ بول کے ادھر ادھر کی بات کر کے آپ کو راضی کرنا چاہوں تو ہو سکتا ہے آپ راضی ہو جائیں، لیکن جب اللہ میری اس بات کی کلی آپ پہ کھول دے گا نا، اور جو میری بدنامی اس وقت ہوگی جب وحی اتر آئے گی، اور جو آپ کا غصہ اس وقت ہوگا نا، اس کو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. حضور پاک نے پوچھا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، صرف میری سستی ہے. آج جھوٹ بول کے کیوں میں اپنے آپ کو بچا لوں؟ میری غلطی ہے، میری سستی ہے، 100% میری وجہ ہے، باقی کوئی وجہ نہ. میری کوئی فیملی ممبر میں کوئی بیمار تھا، نہ مجھے کوئی باغوں کی فکر تھی. مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس تیز ترین سواریاں تھیں، میں اس بات میں مبتلا رہا کہ بڑے تیز گھوڑے اور میرے پاس سواریاں ہیں، آج پہنچ جاؤں گا اور کل پہنچ جاؤں گا. بس اس چکر میں نے خود کو ڈالا ہوا تھا، حتیٰ کہ آپ کی واپسی شروع ہو گئی اور میں ہاتھ پہ ہاتھ ملتے اور اس معاملے کو دھرے دیکھا رہ گیا. کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، سچ بولا ہے تو پھر سینہ بڑا کرو اور تسلی رکھو، اٹھ جاؤ، اللہ تیرے بارے میں خود فیصلہ فرمائے گا. کہتے میں اٹھ کے آنے لگا نا تو میرے دوست قریبی لوگ میرے قریب آ گئے جو میرے فیملی ممبر تھے. کہا کیا ضرورت تھی اتنی بڑی بات کرنے کی، معافی مانگتا جان چھڑاتا. تو کہتے ہیں اتنا مجبور کیا ان ساتھیوں نے کہ میری نیت ہوئی کہ واپس چلا جاؤں اور کہوں کہ یا رسول اللہ جذبات میں کہہ بیٹھا تھا، بس غلطی تھی، معافی دے دو. کہتے ہیں میں دوستوں کے کہنے پر اتنا ان سے متاثر ہو گیا، ایک قدم اٹھایا تو میرے دل نے مجھے کہا کہ ایک جرم کر بیٹھا ہے اتنا بڑا، اب اس جرم کو دوسرے جرم کے ساتھ دھوتے ہو. نہیں، کہتے میں نے ساتھیوں کا جاؤ جو تم کہتے ہو کہہ لو، میں نے کہا ہے. آپ علیہ السلام نے معاملہ اس کے حوالے کیا جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے. تو اللہ نیتوں کو جانتا ہے، رب کریم فیصلہ فرمائے. کہتے ایک بات میں نے ساتھیوں کہا مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی اور بھی ہے جس نے اس طرح میرے ساتھ بات میں موافقت کی ہو؟ کہا 2 بندے اور ہیں. کہا کون؟ کہا ایک ہلال ابن امیہ اور ایک مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ. کہا واہ کیا بات ہے، دونوں بدری صحابی ہیں. کہا پھر ہمارا کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل سے فرمائے گا. ہم اپنے گھروں کو آ گئے. جب گھروں میں آئے نا، آپ علیہ السلام کے پیچھے اعلان ہوا سوشل بائیکاٹ، عوامی سطح پہ. کہا نہ کوئی ان سے ملے، نہ کوئی ان کو سلام کرے، نہ ان کے سلام کا جواب دے، نہ ان سے مکالمہ کرے، نہ ان سے بات چیت کرے، سب کچھ بند.
کہتے ہیں جب یہ بات ہم تک آئی 2 سوال میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کعب کہتے ہیں ایک تو میرے اوپر یہ بات آ گئی کہ اگر کعب ان دنوں میں تو دنیا سے رخصت ہو گیا تو تیرا جنازہ تو رسول اللہ نہیں پڑھیں گے۔ حضور کا صحابی، حضور کے قریب بیٹھ کے، پڑوس میں، مدینہ میں رہ کر بھی اگر حضور میرا جنازہ نہ پڑھے تو میری قسمت کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں ایک یہ بات کھائے جا رہی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر اللہ کے رسول ان دنوں میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو میری تو نسلوں سے قیامت تک کوئی کلام نہیں کرے گا۔ کہا اس کے لیے تو حکم نبوی موجود ہے۔ کہا یہی بات لے کر میں ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتا اور میری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی کہ یا رسول اللہ، یا اللہ میں نے تو سچ بولا اور آپ کا وعدہ ہے کہ سچے کو آپ نجات دیں گے۔ میں یہ مانگتا رہا۔ 40 راتیں گزر گئیں، ایک چلہ کچھ بھی نہیں۔ 40 راتوں کے بعد ایک حکم اور آیا۔ آپ علیہ السلام نے نمائندے بھیجے کہ ان کی بیویوں کو ان سے جدا ہو جائے۔ کہتے ہیں ہلال ابن امیہ بوڑھے آدمی تھے، انتہائی بوڑھے تھے۔ ان کی بیوی اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ گئی کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں علیحدہ ہو جاؤں، لیکن اگر میں آپ کو کچھ عرض کروں تو فرمایا کہو۔ کہ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کو روٹی پکا کے دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس حد تک رہ سکتی ہوں؟ کہاں اس حد تک رہو لیکن ایک دوسرے کے قریب نہ جانا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو معاہدہ کر لیا۔ مرارہ بن نبی کی بیوی بھی گھر چلی گئی۔ کہا جی میری بیوی تھی کہ میں جو نوجوان آدمی ہوں، مجھے بھی لوگوں نے کہا جا بیوی کو کہہ دے۔ میں نے کہا جی اتنا صبر کیا تو اور بھی کر لوں گا، اب نہیں کہتا۔ میں نہیں جاتا حضور کے پاس کہ بیوی کو یہ بہانہ سکھاؤں کہ مجھے کھانا پکا دے، میں جوان ہوں اپنا کھانا پکا سکتا ہوں۔ میں نے بیوی کو کہا آپ اپنے میکے چلی جائے جب تک اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا رہتا۔ کہتے ہیں 40 راتوں کی تکلیف ایک جگہ، یہ 50 رات تک معاملہ چلا اور آخری 10 دن ایک طرف۔ ہوا یہ کہ میرا قریبی دوست اور چچے کا بیٹا ہے، بہت بچپن کے گویا ہم لنگوٹیا یار ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور اس حج اور اس نیت سے گیا کہ ابو قتادہ اپنا یار ہے، بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ مٹی کی ایک جگہ میں کھیلے ہیں، آج تک ایک دوسرے سے کوئی راز نیاز پوشیدہ نہیں ہے، اس سے کچھ اندر کی بات نکلواؤں کہ میرے بارے میں ہو کیا رہا۔ کہتے میں گیا، وہ تو ایسے ملا جیسے آج تک ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، اجنبی حالت، نہ کوئی سلام کا جواب نہ کوئی حال حوال۔ تو 3 بار میں نے اس کو پکارا اور تیسری بار یوں ہاتھ باندھے کہ یار کوئی تو جواب دے دے، میں جھوٹا ہوں، میں منافق ہوں، میں نے غلط کیا ہے۔ کہ میں نے جب صفائیاں دی نا، ایک جملہ کہا میرے چچا کے بیٹے نے اور اٹھ کے چلا گیا کہ تو جو ہے نا تجھے اللہ جانتے اللہ کا رسول جانتے، اٹھ جا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تو سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ کہتے میرے اوپر زندگی تنگ ہو گئی۔ مسجد نبوی آتا، باقی جو بزرگ دوست تھے نا وہ تو گھر بیٹھ گئے، نمازوں میں بھی نہ آ سکے، یہ حالت بن گئی ان کی طبیعت کے حساب سے۔ کہتے میں جوان تھا لیکن میں نمازیں نہیں چھوڑی، میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتا، نہ کوئی بولتا نہ کوئی ملتا نہ کوئی سلام کرتا نہ کوئی جواب دیتا، لیکن میں نماز کے لیے آتا۔ کہتے ہیں پھر ایک کوشش ہوتی کہ حضور پاک علیہ السلام کا سامنا تو نہیں کر سکتا، لیکن کبھی کبھی ایسے ٹھہر کے یوں کن اکھیوں سے دیکھتا کہ حضور میری طرف دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ کہتے ہیں اگر میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ دیکھتے، اور میں سلام پھیرتا تو حضور چہرہ ہٹا دیتے۔ یہی حال چل رہا ہے۔ کہتے ایک دن بازار آیا ہوں، میرا کاروبار تھا، بزنس مین آدمی ہے یہ صحابی، بہت بڑے تاجر ہیں۔ کہتے ہیں مجھے وہاں پر ایک آواز سنائی دی، اور ایک فارنر آدمی ہے، غیر ملکی بندہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں قبطی ہوں، اور قبطی نسل کا ہے، قبطی یہ فرعونی قوم ہے۔ کہتے ہیں اس نے کہا میں بادشاہ روم کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، گویا سفیر بن کے آیا ہوا ہے۔ کہ تجھے تلاش کروں، کوئی ایک بندہ تیرا راہ بتا نہیں رہا۔ اس نے کہا مجھ سے کیسر روم کا کیا واسطہ، بادشاہ ایک سپر طاقت، کفریہ طاقت کا مجھ سے کیا واسطہ۔ انہوں نے کہا جی تنہائی میں ٹائم دو، کچھ راز نیاز کی بات ہے۔ کہتے ہیں ہم بیٹھ گئے ایک جگہ، تو اس نے خط میرے سامنے رکھا۔ اس زمانے میں خط کوئی پڑھتا تھا، یعنی جو تعلیم کی لکھانے کا حساب ہوتا تھا، تو یہ ان میں پڑھے لکھے بندے تھے۔ تو انہوں نے خط پڑھا تو اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے مقابلے میں جو جنگ ہوئی ہے نا، تو تیرا نبی تو آیا لیکن تو واقعی بزنس مین ہے، تو اپنی تجارت سے پیار کرتے تو اس کے ساتھ نہیں آیا۔ اس سے ہمیں سمجھ آیا کہ تو اندرون کھاتا ہمارا ہے، تو ہمارے پاس آ جا، ہم آپ کو سیاسی پناہ دیں گے، آپ کو عزت دیں گے،
اور جن لوگوں نے آپ کو ذلیل کیے ہوئے آپ سے باتیں بھی نہیں فلاں فلاں اس طرح کی باتیں کر کے کہ ان کو سمجھ آ جائے گی، آؤ جو آپ کو ہیلپ اور مدد اور تعاون اور نصرت چاہیے ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ یہ ایک سپریم پاور اس زمانے کی وہاں کا بادشاہ یہ آفر کر رہا کہتے میں دل میں یہ پڑھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا، زبان سے پڑھ رہا اور دل سے سوچ رہا کہ کعب اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ کفر آپ کو اسلام چھوڑنے کی آفر کرے گا، اب اسے کیا جواب دو؟ کہتے ہیں غصے سے میرے ہاتھوں پر اتنا غصہ طاری ہوا کہ میں جواب لکھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، تو میں نے کہا اسے زبانی جواب دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے لفظ بھول جائے، آؤ اسے عملی جواب دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا جا تو ہے سفیر اور نمائندہ، ہم سفیر اور نمائندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ہمیں ہمارے نبی نے سفیر کی عزت سکھائی ہے، آؤ ذرا۔ کہتے وہ آئے، ایک بڑا تنور جل رہا تھا، میں اس کے قریب اسے لے گیا، اس نے کہا خیر ہے، وہ سمجھا پتہ نہیں مجھے دھکا دیتے، کہا میں تیرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا، تو ایک نمائندہ ایلچی بن کے آیا، اس خط کو اٹھایا اور اس تندور میں جلا دیا، اور میں نے کہا جی دیکھ لیا، یہی بات جا کے اپنے بادشاہ کو کہنا ہے، اس نے عملی جواب دیا، وہ چلا۔ 50 راتیں پوری ہوئی، آدھی رات کو آیت اتری، یہ آدھی رات کی آیت ہے، لیلی نہاری نہیں ہے، دن میں نہیں اتری، کہ وہ جو 3 لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، ان تینوں پہ زمین تنگ ہو چکی ہے اور اپنی زندگی تنگ ہو چکی ہے، لیکن اب اللہ رب العزت فیصلہ کر رہا ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کر رہا ہوں۔ آیت اتری، رسالت مآب علیہ السلام نے تہجد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو آیت سنا دی۔ ام سلمہ کے گھر ہیں، کہتی ہیں حضرت کعب کہتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو حضور پاک کی بیوی ہے نا، ان کے ساتھ گھریلو بھی اور باقی معاملات میں ہمارے اتنے تعلق فیملی ریلیشن تھے کہ حضرت ام سلمہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آئے، پتہ تو سب کو تھا، کہا کعب ہمارا رشتہ دار ہے، اطلاع بھجوا دیں اس تک۔ کہتے آپ علیہ السلام نے شفقت سے ام سلمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ام سلمہ سو جا، ابھی یہ خوشی کی خبر پھیلی نا تو تجھے یہ باقی رات کا حصہ نیند کوئی نہیں کرنے دے گا۔ کہ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ انتظار میں ہوگا، کہ اللہ خیر کرے گا، جب اللہ کی طرف سے معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے تو نماز صبح تک انتظار کر لیں، آرام لوگوں کو بھی خراب نہ ہو۔ جی ٹھیک ہے، نماز صبح میں اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، جبل صلع، یہ مدینہ طیبہ میں آج بھی وہ جگہ ہے جبل صلع جہاں پر پہراداری ہوتی ہے، اور اگر آپ نے مدینہ طیبہ کو رمضان المبارک میں پایا ہے نا تو آپ دیکھیں گے جیسے ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں گولے کی ترتیب ہے نا کہ جس پر ہم روزہ افطار کرتے ہیں، تو جبل صلع پر آج بھی افطار کا گولا بجتا ہے وہاں پر۔ جو حضرات گئے ہیں وہ جبل صلع کو جانتے ہیں، میں اگر تھوڑا مزید تعارف کروں تو آپ جان جائیں گے۔ سوق بنگال، جسے بنگالی مارکیٹ کہتے ہیں مدینہ طیبہ کی، یہ سوق بنگال دارالانصار ہوٹل ہے وہاں پر، اس کے بالکل بائیں طرف جا کر آپ کو جبل صلع ملے گا، بالکل قریب ہے، حرم کے اندر ہی۔ یہ پہاڑی اونچی ہے تو اس پر اعلان ہوا کرتا تھا، کہتے وہاں پہ چڑھ کے اعلان ہوا کہ کعب اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ کہتے ہیں 50ویں صبح تھی اور اس صبح میں میری حالت یہ تھی کہ میں نماز صبح کے لیے مسجد نہیں جا سکا، نہ میرے قدموں نے میرا ساتھ دیا نہ میری صحت نے میرا ساتھ دیا، میری قدم بوجھل ہو چکے تھے، لیکن جب یہ آواز سنی نا میرے اندر ایک تازگی کی روح پھونکی۔ آواز حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، وہاں پر یہ اعلان ہوتا تھا، اس زمانے میں تو یوں شور شرابہ اور ٹیکنالوجی کے معاملات نہیں تھے، آواز تو بہت دور تک جایا کرتی تھی۔ اتنے میں حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور دوڑتے میری جگہ تک آ گئے، حالانکہ قریب ہے گھر، اور کہتے ہیں مجھے آ کر انہوں نے خوشخبری سنائی۔ کہتے ہیں میرے پاس گھر میں اکیلا تھا، سوائے اپنی اعلیٰ قسم کی ایک قمیض تھی، اس کے علاوہ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا۔ کہتے میں نے وہ قمیض اتاری اور اسے تحفہ دے دی، یار اللہ تیرا منہ میٹھا کرے، تو نے مجھے خوشخبری سے پوری زندگی میں سب سے بڑی جو میرے لیے ایک اعزاز ہے وہ دیا۔ کہتے انہوں نے کہا آؤ، آپ علیہ السلام نے بلایا، وہ جگہ جہاں 50 دن تک رسالت مآب اس کو دیکھے نہیں، خود دیکھنا تو چھوڑے، جہاں گھر والیوں کو دور کر دیا گیا، جہاں سوشل بائیکاٹ، پوری فیملی الگ ہو، اس موقع پہ رسالت مآب اگر یوں ہاتھ کھول کے اس کا استقبال کریں تو منظر کیا ہو۔
کہتے ہیں آپ علیہ السلام تو اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے، لیکن مسجد نبوی کے دروازے پر جو سب سے پہلے دوڑ کے میری طرف صحابی آیا نا، اس کا نام حضرت طلحہ ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ کے صحابی۔ کہتے ہیں ان کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ آج تک کوئی بولتا نہیں تھا اور یہ مجمع میں اٹھ کے سب سے پہلے مجھے گلے ملے۔ تو میں رسالت مآب علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہ کے رسول نے آیت پڑھ کے سنا دی تو مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ایک عرض میں بھی کرتا ہوں کہ یہ جو میرا دنیاوی مال ہے نا، یہ سواریاں اور یہ میرا پیسہ، اسی نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا کہ میں آپ سے لیٹ ہو گیا۔ میں اب اس مال کو اپنے قبضے میں نہیں رکھنا دوں، یہ مال سارا اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، جو مجھے پیغمبر کی صحبت میں جانے سے چھڑا دے، یہ مال رکھو۔ کہتے حضور پاک علیہ السلام نے شفقت سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا نہیں، اللہ کرم کرے گا۔ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں ان میں ایک ٹیڈی بھی اپنے پاس نہ رکھوں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کی فیملی ہے، کچھ صدقہ کر دو اللہ کے نام پہ جو کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں بھی عرض کروں۔ کہا جی بتاؤ۔ کہ وہ جو خیبر میں مجھے ایک باغ آپ کی طرف سے ملا تھا نا، بس وہی آپ والا تحفہ میرے پاس ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، باقی سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ کہتے آپ علیہ السلام نے مسکرا کے قبول فرمایا کہ غرباء کو دے دو، اور پھر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے 50 دن جو میری محبت پہ قیامت گزری ہے یہ اپنی جگہ، لیکن میں اب پوری زندگی میں طے کر رہا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولوں، میرے سچ نے میرے رب کی طرف سے مجھے نجات عطا فرمائی، تو بس میں جھوٹ نہیں بولوں۔ یہ قرآن کریم سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 118 ہے، اور یہ 3 خوش نصیب ہیں، اور ان تینوں کو بلا کر رب کریم نے معافی کے اعلان میں جو لفظ اتارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ سنا دیے، اور جن لوگوں نے جھوٹ بولے تھے ان کا کیا ہوا؟ رب کریم نے 11واں پارہ جو شروع فرمایا وہ یہی لفظ ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کے پاس آئے نا جھوٹ بولنے آ جائیں گے، ہم نے غلطی کی فلاں کی، اے منافق ایسے بولیں گے۔ رب کریم نے فرمایا انہیں کہنا اب کوئی عذر پیش نہ کرو، تم تو ایمان لائے ہی نہیں ہو، تمہارے معاملے کو اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، اللہ کی قسمیں اٹھانے کی ترتیب شروع کر دیں گے جھوٹے آپ کے سامنے، جھوٹے بولیں گے تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ فرمایا انہم رجسم، کہہ دو جو بغض تمہارے سینے میں موجود ہے وہ ایک پلیتی ہے، اور وہ پلیتی کی سزا مل کے رہے گی۔ یہ صحابہ اور منافق کا فرق ہے، اپنے اور پرائے کا فرق ہے، دشمن اور دوست کا فرق ہے، جو قرآن مختلف طرح پہ نازل کر رہا ہے، لیکن فیصلہ ایک ہی بات پر ہے کہ بندے کو سچ بولنا چاہیے، سچ کے ماننے میں تاخیر ہو جائے گی لیکن کبھی تعذیب اور عذاب کا معاملہ نہیں ہو، سچ بندے کو نجات دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی سچ بولنے کی اور سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔